الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام معزز مکرم سامعین، آج کے اس پروگرام کا عمومی عنوان تذکرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اور مقام آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم. اور اصحاب میں سے خصوصی تذکرہ تمام صحابہ میں افضلیت اور عظمت کے اعتبار سے دوسرے نمبر کے حامل اور دوسرے نمبر پہ پیغمبر کریم کی نیابت اور خلافت نبھانے والے پاک نبی کے سسر محترم اور سیدنا علی المرتضیٰ کے داماد محترم امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید مصلی نبی عادل حکمران بلکہ سر تا پا عدل نمونہ عدل مثال عدل ابن خطاب عمر الفاروق سب کہیں جی رضی اللہ. پھر کہہ دیں، زور سے کہہ دیں. ہم نعرے نہ لگاتے ہیں، نہ نعروں کا مزاج ہے. یہ تو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا انہیں تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس لیے کہ یہ دعا رضی اللہ عنہم یہ قرآن پاک کے الفاظ بھی ہیں، اس لیے محبت سے کہیں رضی اللہ عنہ. ایک تذکرہ تو سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق کا، اور دوسرا تذکرہ سبط الرسول ریحانۃ النبی جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا الحسین منی وانا من حسین. جنہیں پیارے نبی نے محبت سے اپنے گلے لگایا، جس نے نبی کے دہن مبارک میں موجود لسان نبوت کو چوسا،
جنہیں اللہ کے نبی نے اپنا محبوب قرار دیا اور ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ کا محبوب قرار دیا، خالق کائنات سے دعائیں کی کہ میرے مالک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، اور قیامت تک کے لیے جو حسین سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت کریں۔ دونوں شخصیتیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک صرف قابل احترام نہیں، ہر سنی کی آنکھوں کا نور ہے، اور ان کی خاک اگر مل جائے پاؤں کی خاک تو وہ اہل سنت والجماعت کے ہر فرد کی آنکھوں کا سرمہ ہے۔ ایسے ہی ہے جی، پہلے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے جو پرانے لوگ ہیں جب حضرات حسنین کا تذکرہ کیا جائے، ان کے فضائل سنائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، تو وہ اپنا پرانا مزاج اور اپنا پرانا ماحول ذہن میں رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ پرانے علماء نے تو کبھی حضرات حسنین کی منقبت اور ان کی عظمت کے حوالے سے کوئی پروگرام نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ کی توحید لوگوں کو سناتے تھے، اللہ کے نبی کے اصحاب کا تذکرہ کرتے تھے، ابو بکر و عمر و عثمان کا دفاع کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کے پاک نبی کی بیٹی ایک نہیں ہے بلکہ، زور سے بولیں، اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ بیان درس قرآن خطاب کا عنوان بنایا جائے، حضرت حسین کی عظمت کو، حضرت حسن کی عظمت کو، حضرت محسن کی عظمت کو، ان کی بہن زینب کی عظمت کو، ان کی دوسری بہن ام کلثوم کی عظمت کو کیوں عنوان بنایا جائے؟ حضرت زینب کو، ان کے بیٹے علی کو، ان کی صاحبزادی امامہ کو کیوں عنوان بنایا جائے؟ حضور کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو، اور ان کے بیٹے زید کو کیوں عنوان بنایا جائے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کی اولاد کو، اولاد الاولاد کو، اور ان سے متعلق نبی کے ارشادات کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے بطور عنوان کے؟ میں اس اعتراض کا منشا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اعتراض کیوں ہوتا ہے۔ نئی نسل یہ اعتراض نہیں کرتی، پرانے لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ان حضرات سے بغض نہیں، معاذ اللہ کوئی دشمنی نہیں، عداوت نہیں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اپنی عظمت، اپنے مقام اور اپنے مرتبے میں میرے اور آپ کے بیان کی محتاج نہیں ہے۔ ان کا مرتبہ اتنا واضح، صاف اور ڈنکے کی چوٹ پہ
میرے پاک نبی کے صحابہ اہل بیت کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. کوئی کتاب حدیث کی اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک باب ہوگا، باب مناقب اہل البیت، اور یہ اہل بیت کے مناقب بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ اندازہ کریں کتنی محنت کی گئی، کتنا پروپیگنڈے کا زور لگایا گیا لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ حضرات صحابہ اور اہل بیت کے درمیان پھوٹ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، دوری ہے. اور سچی بات یہ ہے مسلمانوں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے درد مند مسلمانوں، ہم اہل سنت ہونے کے باوجود اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے. اسی تاثر کا فائدہ اس طبقے نے اٹھایا ہے جن کا لیبل سنیت کا ہے، لیکن ان کے منہ میں زبان جو بولتی ہے اور دل میں، سینے میں جو دل سوچتا ہے وہ سنیت کی طرفداری نہیں سوچتا. ان کی زبان کچھ اور بولتی ہے، وہ ایجنٹ ہے. انہوں نے فائدہ اٹھایا اہل سنت کے اس تاثر کا جو پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، اور ان دونوں کا رخ الگ الگ متعارف کروایا گیا، صحابہ کا رخ اور اہل بیت کا رخ اور. میں ایک بڑی واضح، عام اور صاف اور آسان دلیل آپ کو پیش کر رہا ہوں. یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، 6 کتابیں، اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابیں، مسند احمد، بیہقی، طبرانی، 20 کتابیں حدیث کی. یہ کوئی آج لکھی گئی ہیں، صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. اور کوئی کتاب خالی نہیں، کوئی کتاب ان کتابوں میں سے جس کے اندر کتاب المناقب نہ ہو. اور کتاب المناقب میں پھر مختلف مناقب، منقبت کی جمع، منقبت عظمت کو کہتے ہیں. ایک عنوان اس میں ہوتا ہے مناقب اہل بیت، آپ اسے کھولیں. بڑی کتابوں کا میں حوالہ نہیں دیتا ہوں، ان سے استفادہ مشکل ہے. یہ احسان ہے محدثین کا. بخاری، مسلم، ترمذی، سیاہ ستہ کے بعد محدثین نے اس امت پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے ان حدیثوں کا انتخاب الگ سے کتابوں کی صورت میں جمع کیا، جن میں ایک مشہور ترین مجموعہ حدیث کا، اسے مشکات شریف کہتے ہیں عام زبان میں، اور اس کا اصل نام ہے مشکات المصابیح. آپ اسی کو اٹھا کے دیکھیں، ترجمے تو آج چھپے ہوئے ہیں، اور ان ترجموں کے پڑھنے کا اتنا رواج ہو گیا ہے کہ ان کتابوں کے وہ عنوانات، جن عنوانات کو سمجھنا ترجمے سے صرف مشکل نہیں، ناممکن نہیں، نقصان دہ ہے، لیکن یہ ذہن بنا دیا گیا علماء سے رابطہ توڑنے کے لیے کہ چھوڑیں. حدیث کی کتابوں کے ترجمے چھپے ہوئے، قرآن کے ترجمے چھپے ہوئے، خود قرآن کریم کا مطالعہ کرو، خود احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرو، چھوڑو مولویوں کو، خود فیصلہ کرو کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. یہ میرا عنوان نہیں، میں صرف ضمناً میں نے بات کر دی ہے. مشکات شریف کو اٹھائیں، اس میں آپ کتاب کے آخر میں کتاب المناقب کو دیکھیں. مناقب اہل البیت کا جو عنوان ہے، اس عنوان میں دیکھیں کہ اس میں سارے اہل بیت کی تعریفیں اور سارے اہل بیت کی عظمتیں اس کے اندر موجود ہیں. ہے توجہ جی؟
آپ نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ میں ضابطے کی باتیں کروں گا۔ سارے اہل بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان دنوں میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ کثرت سے ہوتا ہے۔ ایک طبقہ ہے جنہوں نے اس تذکرے کے اوپر اور اس عنوان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کے ہاں پوری کہانی حضرت حسین اور ان کے خاندان کے چند افراد، اس کے ارد گرد وہ پوری کہانی گھومتی ہے۔ نام اہل بیت کا، لیکن تذکرہ سارے اہل بیت کا نہیں۔ آؤ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب اٹھاؤ، مشکات شریف تمہیں نظر آئے، اس کے اندر سارے اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ صرف حضرت حسن و حسین کا نہیں، اس کے اندر سیدنا علی کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس کے اندر سیدنا علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب کا تذکرہ بھی موجود ہے، اس کے اندر سیدنا علی اور میرے پاک نبی کے چچا عباس ابن عبد المطلب کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس مناقب اہل بیت کے اندر میرے پاک نبی کے ایک بیٹے جو کبھی زید ابن محمد کہلاتے تھے وہ زید ابن حارثہ۔ اللہ نے ایک جاہلیت کی رسم کا سد بات کرنے کے لیے منع کر دیا، آئندہ کے لیے زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ ہے۔ وہ بھی میرے نبی کے اہل بیت میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے ایک اور ان کے ایک صاحبزادے ہیں جو ان سے بھی زیادہ مشہور، ان کا جو نام ہے نا وہ ویسے بھی اس وقت عالمی سطح پہ بڑا مشہور ہے۔ صرف مشہور نہیں، کسی درجے میں وہ خطرناک بھی ہے۔ اب نوعیت وہ تو نہیں رہی ہے، لیکن بہرحال حضرت زید کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ زور سے بولیں۔ اسامہ۔ حضرت اسامہ ابن زید اہل بیت میں سے، سیدنا عبداللہ ابن عباس اہل بیت میں سے، حضرت جعفر کی اولاد عبداللہ محمد اور عون اہل بیت میں سے، سیدہ زینب ان کی اولاد علی اور امامہ اہل بیت میں سے۔ اچھا ایک بات میں اور کروں گا، بیٹی اولاد ہوتی ہے یا نہیں؟ زور سے بولیں۔ بیٹی اولاد ہوتی ہے، محبوب ترین اولاد ہوتی ہے، دل پہ راج کرتی ہے بیٹی، دل پہ راج کرتی ہے، دل بیٹیوں کا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے لیے محبت کے دروازے بالکل وہاں ہوتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد بھی بیٹی کے لیے گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنے والے، بیٹی صاحب اولاد نہیں، اولاد الاولاد ہو جائے، لیکن جب گھر سے جائے گی تو ماں باپ اسے خالی رخصت نہیں کریں گے، اسے ماں پکا ہوا سالن دیتی ہے، اسے گوندا ہوا آٹا دیتی ہے۔ بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ تجربہ رکھنے والے ہیں، بتائیں بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن بڑے کہتے ہیں بیٹی سے زیادہ بیٹی کے شوہر سے ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹی کا شوہر ہونے کی وجہ سے ایک غیر شخص جو بیٹی کے ساتھ نکاح سے پہلے غیر تھا، لیکن جب بیٹی سے نکاح ہوا تو اس سے جو رشتہ بنا، اس کا عام نام تو داماد ہے، لیکن حقیقت میں وہ داماد نہیں ہوتا، وہ بیٹی کی طرح ہی بیٹا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو پھر میں کہوں گا سیدہ زینب میرے پاک نبی کی بیٹی آل بیت میں سے، تو ان کے شوہر محترم ابو العاص لقیط ابن ربی، ابو العاص ابن الربی، لقیط نام ہے، لقیط ابن الربی، زینب کے شوہر بھی میرے پاک نبی کے اہل بیت میں سے۔ زور سے بولے۔ دو بیٹیاں ہیں جو ایک کے بعد دیگرے ایک شخصیت کے نکاح میں آئی ہیں، ان کا تذکرہ محرم کے تذکرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس تذکرے میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے تھا نا. حضرت عثمان ذو النورین، سب کہیں جی، ذرا پھر کہیں. یہ ترتیب، شہادت کی ترتیب حضرت حسین کی شہادت تک پہنچتی تب ہے جب یہ شروع کس سے ہوتی ہے؟ حضرت عثمان سے. 18 ذی الحجہ کو مدینہ طیبہ میں امیر المومنین ہوتے ہوئے مظلومیت کی شہادت، اور پانی ماندے ان کے اوپر. جو لوگ سیدنا حسین ابن علی اور ان کے خاندان کے بارے میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان پر پانی بند کیا گیا ہوگا، لیکن میں انہی کی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ سیدنا حسین نے زمین پہ زور سے ٹھوکر ماری، اس سے چشمہ نکل آیا، اور اس چشمے کے پانی سے سارے اہل بیت، حضرت حسین اور ان کا خاندان، انہوں نے سیروں سے پانی پیا. لیکن ادھر سیدنا عثمان گھر کے اندر مقہور ہیں، مجبور ہیں، بند ہیں. پانی لانے والا اگر پانی کی مشک لے کے آتا ہے تو تیروں کے ذریعے سے اس مشک کو پھاڑ دیا جاتا ہے. اور خوش قسمت اتنے ہیں، قرآن کریم جمع کرنے کا اللہ نے انہیں اعزاز دیا اور قرآن پڑھنے کا انہیں ذوق دیا. صحابہ میں چند شخصیتیں گنی چنی جو پورا قرآن پاک ایک رکعت نماز میں پڑھتے ہیں، جن میں نام نامی اسم گرامی سیدنا عثمان ذو النورین کا بھی ہے. پورا قرآن پاک ایک رکعت میں. جو قرآن سے وفا کرے تو قرآن، بولیں جی، اس سے وفا کرتا ہے. اللہ ہمیں قرآن سے وفا نصیب فرمایا. یہ تذکرے جو ہوتے ہیں کسی بھی مناسبت سے شخصیتوں کے تذکرے، یہ برائے تذکرے نہیں ہوتے. یہ رواج غیر اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی مزاج ہے کہ شخصیتوں کے تذکرے صرف برائے شخصیتوں. جب بھی کوئی موقع ہے، کبھی حضرت عثمان کا تذکرہ، کبھی حضرت حسین کا ذکر، کبھی حضرت عمر کا ذکر، کبھی حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ. رمضان المبارک آئے تو سیدہ عائشہ کا تذکرہ. صرف تذکرہ کرنا اس لیے کہ عقیدت کے اظہار کو ذریعہ بنایا جائے، اپنے آپ کو شمار کیا جائے. ان حضرات کی منقبت بیان کرنے والوں میں صرف عقیدت کی نظر سے ان صحابہ کا تذکرہ کرنا یا ان شخصیتوں کا تذکرہ کرنا، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. اسلامی مزاج صرف عقیدت نہیں، ایمان والوں پوری بصیرت کے ساتھ اور حقیقت بینی کے ساتھ ان شخصیتوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. اگر سیدنا عثمان غنی جامع القرآن ہے اور انہیں قرآن سے محبت ہے اور انہوں نے قرآن سے وفا کی ہے، تو پھر سیدنا عثمان کے محبت کرنے والے کو بھی قرآن سے وفا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور سب سے بڑی وفا، پہلی بڑی نہیں، سب سے پہلی وفا قرآن پاک کے ساتھ یہ ہے کہ قرآن پاک بندہ پڑھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میزان پہ، اس کسوٹی پہ، اس ترازو پہ اگر ہم تولیں تو شاید اسی پہلے سٹیپ پہ، پہلے قدم پہ ہی ہم تو فیل ہو جائیں. اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے. کہیں جی انا للہ، پانی رکھن دے تساں ہو جی آدھی کہ کوئی نہیں. جزاک اللہ. ہاں جی، بات لمبی ہو جائے گی، ذرا توجہ کریں. سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور انہیں یہ اندازہ ہے کہ وہ بلوائی بدبخت جنہوں نے ماحول بگاڑا ہوا ہے وہ بڑے خطرناک ارادے رکھتے ہیں. انہیں یہ اندازہ ہے. جانثاروں نے، وفاداروں نے، علی المرتضیٰ نے، ان کے صاحبزادوں نے، دمشق میں حضرت معاویہ نے بڑی پیشکشیں کی ہیں، اجازت مانگی ہے امیر المومنین اگر حکم دے تو ہم اپنے لشکروں کو لے کے ان بدبختوں کو تحت کرتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کا چنا ہوا امیر المومنین ہے.
اور اسے مظلوم بنا کے مقہور کیا ہوا ہے، مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اور یہ وہ سیدنا عثمان ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا لوگوں مسجد تنگ ہو گئی ہے، نمازیوں پر اضافہ کرنا ہے، کون اس سعادت میں حصہ لیتا ہے؟ تو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بدبختوں نے آ کے حملہ کیا اور سیدنا عثمان غنی کے سر کے اوپر سب سے پہلے جو ضرب لگی، خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور سامنے کھلے ہوئے قرآن پاک کے نسخے کے اوپر آ کے گرا۔ ہاں، نشاندہی کرنے والوں نے نشاندہی کی ہے کہ اس وقت سیدنا عثمان غنی کے سامنے سورہ بقرہ کھلی ہوئی تھی اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے۔ کتنی جی؟ 2.5 پارے۔ پہلے پارے کے آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مخاطب بنایا ہے اور یہ صحابہ کا اعزاز ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس طرح کا ایمان جس طرح کا ایمان میرے پیغمبر کے جانثار ہو تم لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو یہ ہے ہدایت یافتہ۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اعراض کر لیں صحابہ کو، اگر وہ معیار ایمان نہ مانیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جس طرح وہ پہلے گمراہی کے گڑھوں کے اندر گرے ہوئے تھے ایسے ہی گرے رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے پیغمبر آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ جتنے بھی یہ تیاری کر کے آئیں، جتنی بھی ان کی قوت ہو، لیکن آپ کے پیچھے جو قوت ہے وہ ساری کائنات سے بڑی قوت ہے۔ بولے کون ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے جو لفظ تھے سیدنا عثمان غنی کیا خون انہی لفظوں کے اوپر گرا ہے۔ سیدنا عثمان غنی، میں کوئی شہادت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، واپس آئیں۔ سیدنا عثمان غنی پوری بنی آدم میں، پوری نسل انسانی میں، سیدنا آدم کی اولاد میں سیدنا ذوالنورین حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے عام نبی کی نہیں، امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں۔ اسی وجہ سے ان کا نام کیا بن گیا؟ زور سے بولیں۔ ہاں جی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پیارے پیغمبر تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ اعزاز اگر کسی کو دیا اللہ نے تو سیدنا عثمان کو، ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے بن گئے ذوالنورین۔ حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح ہوا، عرصہ گزرا، روایات میں ہے کہ بیٹا پیدا ہوا جن کا نام زید تھا، لیکن اللہ کا کرم، جو اللہ بیٹا اور بیٹیاں دیتا ہے وہی اللہ لے بھی لیتا ہے، اور جب دینے پہ آئے تو دوست اور دشمن کو نہیں دیکھتا، اور لینے پہ آئے تب بھی دوست اور دشمن کو نہیں دیکھتا۔ اس نے تو اپنے قرآن میں اعلان کیا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا اختیار اور بادشاہی کس کے پاس ہے؟ دیکھیں، اگر اللہ کی یہ نعمتیں بیان نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اس محبت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، اہل بیت کی محبت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ نہ کریں۔ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم، اس لیے کہ وہ اللہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، فاحبوا لحب اللہ،
جب تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر تمہیں اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت ہونی چاہیے. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور جب میری محبت تمہارے دلوں میں سما جائے پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم نے میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے. اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کی مرضی ہے جسے بیٹیاں دے دے. پہلے اللہ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہاں بولے من یشاء اناثا، بیٹیوں کا تذکرہ پہلے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا وہ عورت بابرکت ہے، وہ بابرکت عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہو اور پھر بندے کی اولاد میں پہلے بیٹی پیدا ہو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو وہ عطا کرنا چاہے بیٹے عطا کر دے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ، یا جوڑا دے دے، دونوں میوے دے دے. ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو اللہ چاہے اولاد سے محروم رکھے، جھولی خالی رہے، نہ بیٹیاں ہوں نہ بیٹے ہوں. یہ قدرت کس کی ہے؟ ذرا زور سے بولیں. دینے پہ آئے تو اپنے دشمن کو، نبی کے دشمن کو 10 بیٹے دے دے، اور وہ اتنا متکبر ہے، اتنا اکڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی سے کہتا ہے تم کہتے ہو کہ 19 فرشتے اللہ نے جہنم پہ مقرر کیے ہوئے ہیں. مہربانی ہے انہاں بزرگوں دی، مہربانی بزرگوں کی، میرے معبودوں کی مہربانی ہے. میرے پاس 10 بیٹے ہیں، انشاءاللہ میرے 10 بیٹے 10 فرشتوں کو تو یہ قابو کر لیں گے. اتنی اکڑ پن، اتنا تکبر ہے. نہ دینے پہ آئے تو اپنا خلیل ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور مانگ رہا ہے، مانگتا جا رہا ہے، اور عمر کا وہ حصہ آ گیا جس حصے میں عام طور پہ اولاد ہوتی نہیں ہے. لیکن اللہ بیٹا دینے پہ آیا، حضرت اسماعیل جیسا بیٹا دے دیا علیہ الصلوۃ والسلام. بولے جی بیٹیاں بیٹے دینے والا کون؟ اور لینے پہ آئے. میرے پیغمبر کے 3 بیٹے ہیں. بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، یہ بھی تو اہل بیت ہی ہے نا. بڑے بیٹے کا نام قاسم، درمیانے بیٹے کا نام عبداللہ جس کو طیب طاہر کہتے ہیں، اور آخری بیٹے کا نام ابراہیم ہے. 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے، اور بیٹیاں 4 ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، اور 4 سیدہ خدیجہ کے بطن سے. کمال نہیں، حیرانی اس بات پہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر کو سب سے زیادہ مناسبت سیدہ خدیجہ کے بعد ایک شخصیت سے ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی عائشہ ہے. عائشہ صدیقہ. زور سے بولیں. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ افضل کون ہے، خدیجہ افضل ہے یا عائشہ افضل ہے؟ تو لکھنے والے نے بڑا خوبصورت لکھا کہ پیغمبر کے ساتھ وفا کرنے میں عائشہ سے زیادہ خدیجہ نمبر لے گئی، اور پیغمبر کا مشن پہنچانے میں خدیجہ سے عائشہ نمبر لے گئی. اس لیے یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر کی سب سے زیادہ تعلق اور مانوسیت رکھنے والی بیوی ہے. لیکن میرے اللہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا محبوب ہے. اللہ نے سیدہ عائشہ سے کوئی اولاد نہیں دی ہے. جو آپ کی بیویاں اولاد لے کے بھی آئی ہیں اپنے ساتھ سیدہ ام سلمہ ہے، لیکن اللہ نے ان کی جھولی بھی خالی رکھی ہے. معلوم ہوتا ہے اولاد دینے والا کون؟
پہلی بیوی سے اولاد دی ہے، اور پھر بالکل آخر میں عمر کے آخری حصے میں 8 ہجری میں اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جو ان معروف بیویوں میں سے نہیں ہے، اگرچہ اتنی بھی غیر معروف نہیں ہے جتنی ہم نے غیر معروف بنا دی ہے، اتنی غیر معروف نہیں ہے، آج ان کا تعارف نہیں ہے یا نہیں جی؟ آپ میں سے میں پوچھوں کہ وہ کون ہے تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا حضرت ابراہیم کی، حضور کے بیٹے ابراہیم کی والدہ کا نام، یہ اہل بیت نہیں ہے؟ بولے نا بھائی، یہ بھی تو اہل بیت ہے نا، ابراہیم ابن محمد، حضور کے بیٹے ابراہیم بھی تو اہل بیت میں سے ہے نا، لیکن ان کی والدہ کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ سیدہ ماریہ بنت شمعون قبطیہ، مصر کی شہزادی ہے، اور کہنے والوں نے کہہ دیا یہ باندی ہے، یہ خادمہ ہے، ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ سیدہ ماریہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نے ان سے جو برتاؤ کیا وہ برتاؤ وہی برتاؤ ہے جو اپنی بیویوں سے کیا جاتا ہے۔ سیدہ ماریہ شہزادی ہیں اور میرے پاک پیغمبر کی خدمت میں بھیجنے والا بادشاہ ہے مصر کا۔ بات سمجھ گئے جی؟ بیٹے کتنے؟ 3، 2 بیٹے کس سے؟ حضرت خدیجہ سے، اور ایک بیٹا میرے پاک پیغمبر کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، لیکن اتفاق کی بات ہے چاروں بیٹیاں بڑی ہوئی، بالغ ہوئی، نکاح بھی ہوئے، لیکن تینوں بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بالغ ہو ہی نہیں سکا۔ معلوم ہوتا ہے یہ اولاد دینے والا بھی اللہ، اور اگر لے لے تو لینے والا بھی۔ جھولی میں ہے سیدنا ابراہیم، میرے پاک پیغمبر نے جھولی میں اٹھایا ہوا ہے، ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دایا کے گھر میں، لیکن ایک دم سے بچے کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ اب یہ بچتا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر بلائیاں لے رہے، خوش ہو رہے، چوم رہے، سونگ رہے، لیکن اتنے میں بچے کی سانس اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور عجیب بات ہے دیکھتے ہی دیکھتے پیغمبر کی جھولی میں، امام الانبیاء کی جھولی میں موجود لخت جگر ہے، آخری نشانی ہے میرے پاک پیغمبر کی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے روح پرواز کر گئی۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں لینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی نرینہ اولاد لے لیا کرتا ہوں، اور دینے پہ آؤں تو اپنے دشمنوں کو 10 بیٹے، اور ایک سے بڑھ کر ایک تگڑا اور موٹا۔ اچھا جی اب واپس آ جائے، میں وہاں آپ کو لے آؤں جہاں میں نے جانا ہے جی توجہ۔ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت، میرے پاک پیغمبر کے اہل بیت کا تذکرہ کرنے والے کون ہیں؟ زور سے بولیں، آپ کو ان ناموں میں نام نظر آئے گا۔ تعریف تو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، لیکن بیان کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، کہیں رضی اللہ تعالی۔ کہنے لگی میں ازواج مطہرات جمع ہیں، سامنے سے فاطمہ الزہرا آ گئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ بیان کرنے والی ہیں، میں نے جب دیکھی اپنی اس بیٹی کی چال دیکھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے محبوب پیغمبر چل رہے ہیں، بالکل ملتی جلتی چال ہے باپ اور بیٹی کی۔ اور جب قریب پہنچے تو اللہ کے نبی کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ قریب پہنچی، میرے پیغمبر نے ان کا ہاتھ لے کے چوما، ماتھا چوما، اپنے قریب بٹھا دیا، اور قریب بٹھانے کے بعد خاص بات کرنے لگ گئے ان کے کان میں۔ جب ہم نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے والد ماجد کی بات سن رہی ہیں تو بات مکمل ہوئی، اتنی میں حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ گئیں۔ میرے پیغمبر نے جب دیکھا کہ فاطمہ رو رہی ہیں، دوبارہ بلایا، دوبارہ کان میں کوئی بات کی، پھر ہم نے دیکھا کہ فاطمہ مسکرانے لگ گئی ہیں۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں جب بات ختم ہو گئی تو ہم نے فاطمہ الزہرا سے پوچھا فاطمہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک دفعہ تم رو پڑی ہو دوسری دفعہ تم ہنس پڑی ہو، یہ ماجرا کیا ہے، بات کیا تھی، رونے والی بات کون سی ہے، ہنسنے والی بات کون سی ہے؟ بیٹی کہنے لگی فاطمہ الزہرا اماں جی اگر بتانے والی بات ہوتی تو میرے پیغمبر میرے بابا میرے کان میں کیوں کرتے؟ کان میں تو اس لیے کی ہے کہ یہ رازداری کی بات تھی، نہیں بتاؤں گی میں تمہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اصرار بولیں جی نہیں کیا، حضرت عائشہ نے بھی اصرار نہیں کیا۔ کیوں؟ بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جب وہ کوئی اچھی بات کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے؟ بولیں جی، یا اسے کہنا چاہیے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، خیر ہے خیر ہے، تم بتا دو، کوئی نہیں میں نہیں بتاؤں گی حضور کو، نہ۔ حضرت عائشہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب حضور دنیا سے چلے گئے، جب آپ فوت ہو گئے تو اس کے بعد میں فاطمہ کو بلا کے اس سے پوچھنے لگی فاطمہ مجھے بتاؤ نا، اب تو راز والا جو رازدار ہے وہ چلا گیا، اب تو راز نہیں ہے، اب تو کوئی بات ہوگی نا جو مجھے بھی بتانی چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں فاطمہ مجھے کہنے لگی پہلی مرتبہ جب میرے پیغمبر نے میرے بابا نے میرے کان کے اندر سرگوشی کی تھی تو مجھے بتایا فاطمہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، اس لیے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہر مرتبہ رمضان شریف میں آیا کرتے تھے اور میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے، لیکن یہ سال جو گزرا ہے، اس سال رمضان المبارک میں جبرائیل امین 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن پاک کا ورد کر چکے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا 3 بہنیں دنیا سے چلی گئیں، 3 بھائی دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، بھائی اور بہن بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آپ بتائیں وہ اکیلی فاطمہ ہے بھی چھوٹی بیٹی، اور جب بتایا گیا بتانے والا بھی والد ہے، اور والد بھی اللہ کا نبی ہے، جو بات کرتا ہے وہ اللہ کے بتانے سے کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا، رونے لگ گئی۔ جب باپ نے بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو میرے پیغمبر کو یہ برداشت نہ ہوا، دوبارہ بلایا اور دوبارہ مجھے میرے بابا کہنے لگے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ قیامت کے دن نہیں میری وفات کے بعد فاطمہ میرا خاندان جو زندہ موجود ہے ان میں سب سے پہلے تو ہوگی جس نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ سوچ کر یہ سن کر مسکرا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچھوڑا تو ہے، فراق تو ہے، جدائی تو ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہے نا، اس کے بعد پھر دوبارہ ملاقات جلدی ہونے والی ہے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں ہنس پڑی، لیکن یہ ہنسنا وقتی تھا، وہ وقت آ گیا جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صدمہ سہنا پڑا اور میرے پاک نبی دنیا سے چلے گئے۔ حدیث کی کتابوں میں وہ الفاظ موجود ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ الفاظ کہے۔ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں واہ کربا ابا، واہ کا معنی جیسے ہم افسوس میں کہتے ہیں ہائے واہ کربا ابا، میرے ابے کی تکلیف پہ مجھے بڑا افسوس ہے۔ اجاب ربن دعا، میرے بابا جی کو اللہ نے بلایا۔ کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ دا اجابا، اور میرے بابا نے اللہ کو نہ نہیں کی ہے بلکہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ الا جبریل ننوا، جبرائیل آئیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ اب آپ کو وہاں سے یہاں سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس تم آیا کرتے تھے وہ وہیں چلے گئے جہاں سے تم آئے تھے، جہاں سے تم آیا کرتے تھے وہ وہیں چلے گئے۔ کیا مطلب؟ کہتی ہیں من جنت الفردوس مأوا، میرا بابا اب یہاں دنیا سے سفر کر کے انتقال کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر کی آخری بیٹی، لاڈلی بیٹی، دو بیٹیوں میں فرق یہ ہے سیدہ زینب بھی افضل ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی افضل ہے، لیکن سیدہ زینب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا خیر بناتی، یہ میری بیٹیوں میں بہت اچھی بیٹی ہے، اصیبت فیا، جس نے میری وجہ سے ایک تکلیف برداشت کی ہے۔ اور روایات میں موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہجرت کا سفر ہے، سیدہ زینب ہجرت کر کے آ رہی ہے مدینہ طیبہ میں، راستے میں ایک بدبخت نے سیدہ زینب کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنے اونٹ سے نیچے گر گئیں، زخمی ہو گئیں، مدینہ طیبہ پہنچ کے علاج ہوا، زخم ٹھیک ہو گیا، مندمل ہو گیا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آتا ہے تو وہ زخم مندمل زخم دوبارہ ہرا ہو گیا، اسی زخم کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور علماء نے لکھا ہے کہ میرے پاک نبی کی بیٹیوں میں اللہ نے شہید ہونے کا اور شہیدہ ہونے کا جو اعزاز دیا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، ماتت شہیدتن، سیدہ فاطمہ فوت، سیدہ زینب فوت ہوئی ہیں کیا ہو کر؟ زور سے بولے نا بھائی، صرف شہید کا تذکرہ کرنا ہے یا شہیدہ کا بھی کرنا ہے؟ بھائی سیدنا عمر شہید، سیدنا عثمان شہید، سیدنا علی المرتضی شہید، حضرت حسن شہید، حضرت حسین شہید، حضرت حسین کی اولاد میں ابو بکر ابن حسین شہید، حضرت حسین کے بھائیوں میں ابو بکر ابن علی شہید، علی اصغر شہید، علی اکبر شہید۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے وہ 72 تھے یا 70 تھے، سارے کے سارے میرے پاک پیغمبر کی اولاد اور اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں۔ ان کی وفات، ان کی شہادت، ان کی مظلومانہ موت، اس کا صدمہ ہے، مسلمانوں کا دل زخمی ہے، صدیوں سے زخمی ہے، اور الحمدللہ اس کی ٹیس ہم اس وقت بھی محسوس کر رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ زور سے بولیں۔ لیکن یہ شہادت کا سلسلہ یہ تو 60 ہجری کو ہوا ہے نا، 60 ہجری کو سیدنا حسین اور ان کے خاندان کی شہادت ہوئی ہے، 60 ہجری کو، لیکن شہادت کا یہ سلسلہ 60 ہجری سے نہیں، یہ تو ہجرت سے پہلے سے شروع ہے۔ سب سے پہلی شہیدہ، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ عورت ہے، سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ہے، آپ بتائیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت سمیہ، زور سے بولیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون سیدہ سمیہ ہے۔ عورتیں بھی سن رہی ہوں گی بات، اللہ ہماری عورتوں کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں آپ کا اور وقت لوں گا، ہے اجازت دی یا تھک گئے آپ؟ جی اجازت دے دو، 5-10 منٹ دی ہے اجازت؟ میں حضرت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کروں گا۔ بھائی شہادت سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے، اور اس قربانی کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی بندہ زندگی من مانی گزارتے 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 ایک دم آ کے شہید ہو گیا، نہیں، ایسا ضرور ہوا ہے۔ میرے پاک نبی کے صحابہ میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، ایک دم سے اسے ایمان کی توفیق مل گئی، نماز ایک بھی نہیں پڑھی اس نے، ابھی مسلمان ہوا، ساتھ ہی اس نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں اس وقت اسلام کا کون سا عمل ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نماز کا وقت نہیں، بکریاں چرا رہے ہو، زکوٰۃ تو ہے نہیں، روزوں کا مہینہ نہیں ہے، آؤ یہ جہاد ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جاؤ۔ جہاد میں شریک ہوا، اللہ نے اسے شہادت کی موت سے باضابطہ کر دیا۔ ایسا تو ہوا ہے، لیکن جو مشہور شہداء ہیں میرے پاک نبی کے صحابہ یا میرے نبی کی اہل بیت میں، ایسے نہیں ہے کہ وہ جاتے جاتے شہید ہو جائیں، ان کے پیچھے ان کی زندگی کی پوری داستان ہوتی ہے۔ شہادت تو ایک آخری کوشش ہوتی ہے دین پر عمل کرنے کی، اسے شہادت اس لیے کہتے ہیں، شہادت کا معنی تو ہوتا ہے گواہی دینا، یہی معنی ہے یا نہیں؟
تو گواہی ہم دیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی تو دیتے ہیں گواہی الحمدللہ، صبح شام، بلکہ دن میں 5 مرتبہ تو گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بلکہ ہر تشہد میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں کوئی شہید کہے گا؟ نہیں نہ کہے گا۔ کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ شہید ایک خاص لقب ہے، وہ اللہ انہیں نہیں دیتا جو صرف زبان سے یہ شہادت اور یہ اقرار کرتے ہیں، یہ اعزاز اللہ انہیں دیتا ہے جو اپنے گلے کی رگ کٹوا کے، اپنا خون دے کے، جان پیش کر کے، اور وہ یہ شہادت دیتے ہیں کہ ساری کائنات کا فرما روا اور حاجت روا کون ہے؟ زور سے بولیں ہاں۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، بات ضمن میں آ گئی ہے، اللہ کے قرآن نے شہداء کا جہاں بھی تذکرہ کیا، 3 جگہ جہاں پہ خاص طور پہ شہداء کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے انہیں تم عام مردوں جیسا مردہ، یہ میں اپنا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے بھائی۔ وجہ یہ ہے کہ ادھر اللہ کہتے ہیں یقتلو، جو مارے جاتے ہیں، ادھر اللہ کہتے ہیں انہیں مارے ہوئے نہ کہو، پھر مارے جاتے ہیں تو مارے ہوئے کیوں نہیں؟ اور اگر مارے ہوئے نہیں ہیں تو مارے جانے کا کیا مطلب؟ اس لیے ترجمہ ہم اموات، یعنی ہم اموات لا کل اموات، عام مردوں جیسے وہ مردے نہیں ہیں، بل احیاء، بلکہ اللہ نے انہیں ایک زندگی دی ہے جس زندگی کا لا تشعرون، تمہیں شعور بولے جی۔ اس جگہ پہ بھی اللہ نے شہادت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا بشر الصابرین، صبر کرنے والے، سارے صبر کرنے والے، اور خاص طور پہ شہادت پہ اپنی جان دیتے ہوئے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ معلوم ہوتا ہے شہادت خوشی کی چیز ہے، غمی کی نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے قرآن میں سورہ آل عمران میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہاں اللہ نے 2 مرتبہ خوشی کا تذکرہ کیا، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ۔ ایک جگہ پہ 3 مرتبہ خوشی کا تذکرہ، اور جہاں پہ اللہ نے قتل ہونے والے اور قتل کرنے والوں کا تذکرہ کیا سورہ توبہ میں، اللہ نے وہاں بھی فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا قرآن بتانا یہ چاہتا ہے بھائی افسوس کرو تو ان پہ کرو جن کی موت گناہ پہ آئی، افسوس ان پہ کرو جن کی جان لی گئی، ان پہ افسوس نہ کرو جن کی لی نہیں گئی ہے، انہوں نے جان دی ہے۔ بولے جی، جان لیتا کون ہے؟ شہید کی جان بھی کون لیتا ہے؟ لیکن عجیب بات نہیں ہے کہ عام بندہ جب فوت ہو جائے تو کہتے ہیں فوت ہو گیا، بس جی اللہ لے لیا، لیکن جب شہید جائے تو ہم کہتے ہیں شہید نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، شہید نے جان دی ہے، لی اس کی بھی اللہ نے ہے، عام مرنے والے کی جان بھی اللہ لیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عام بندے کی جان جاتی ہے، اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں مروں، لیکن شہید تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، یا اللہ یا میں ماروں گا یا میں مروں گا۔ بات سمجھ گئے جی؟ میرے پاک نبی کی بیٹیوں میں حضرت زینب شہیدہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شہیدہ تو نہیں ہے لیکن وہ شہیدوں کی ماں ہے،
صرف ماں نہیں وہ شہیدوں کی نانی ہے، صرف نانی نہیں وہ شہیدوں کی دادی ہے، اور ایک شہید نہیں پورا خاندان سیدنا حسین ابن علی، سیدنا حسن ابن علی کا پورا خاندان اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ اور ان قربان ہونے والوں میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بھی ہیں، ان کا خاندان بھی ہے، حضرت حسن ہے ان کا خاندان بھی ہے، مسلم ابن عقیل کی اولاد بھی ہے، یہ سارے کے سارے شہداء ہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ سلسلہ یہاں کا نہیں ہے، یہ سلسلہ تو مدینہ طیبہ سے شروع ہوا ہے۔ میرے پیغمبر کی صحابیہ حضرت عمار کی والدہ حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ ہیں، اور کتنی مظلوم شہیدہ ہیں۔ ابو جہل کی باندھی ہیں، ابو جہل کی کنیز ہیں، اور ابو جہل ظلم پہ ظلم کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو اس کا دماغ خراب ہوا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ کلمہ چھوڑتی ہو یا نہیں جو کلمہ تم پڑھتی ہو؟ سیدہ سمیہ کہنے لگی نہیں نہیں، یہ سوچ دو ذہن، یہ نکال دو ذہن سے کہ میں کلمہ چھوڑوں گی۔ چنانچہ ابو جہل نے اس بدبختی میں آ کے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نازک مقام پہ نیزہ مارا، اور سیدہ سمیہ موقع پہ شہید ہو گئی۔ یہ شہادت کا سلسلہ مکہ مکرمہ سے چلا۔ پھر آ جائیں بدر میں 14 شہداء میرے پاک پیغمبر کے صحابہ، 14 شہداء۔ احد میں میرے پیغمبر کے صحابہ 70 شہداء ہیں، اور ان شہداء میں ایک شہید وہ ہے جو میرے پاک پیغمبر کا صرف صحابی نہیں ہے، میرے پیغمبر کا چچا بھی ہے، میرے پاک پیغمبر کا ہم زلف بھی ہے، میرے پیغمبر کا رضائی بھائی بھی ہے، میرے پیغمبر کا محبوب چچا ہے، جس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ بولے کیا نام ہے ان کا؟ زور سے بولے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ جس وقت میرے پیغمبر نے ان کی لاش دیکھی تو ان کی کیفیت عجیب ہے، ناک بھی کٹا ہوا ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، اور چیرا ہوا ہے سینہ، اور سینہ چیرنے والے نے صرف سینہ نہیں چیرا بلکہ اندر سے دل نکال لیا، اور جس نے دل نکالا اس نے دل نکال کے پھینکا نہیں ہے بلکہ اسے اپنے دانتوں میں لے کے چبایا ہے۔ میرے پیغمبر جب دیکھے اپنے چچا کی لاش دیکھی، آپ دیدہ ہو گئے، انتہائی پریشان ہو گئے، اور فرمانے لگے سننے والا تو میرا اللہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرمانے لگے میرے چاچا اگر میرا بس چلتا، مجھے اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں آج تیری لاش کو دفن نہ کرتا، اور میں تیری لاش کو ایسے ہی میدان میں چھوڑ دیتا، پرندے تیری لاش کو نوچ نوچ کے کھا جاتے، کل قیامت کے دن انہی پرندوں کے پیٹوں سے اللہ تیرے جسم کے ٹکڑوں کو اور جسم کے ذرات کو جمع کرتا، پرندہ ایک ایک پرندہ تیری مظلومیت کا گواہ ہوتا، لیکن میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہے جو مر جائے اسے زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ اور میرے پیغمبر ساتھ کہنے لگے چچا اگر میری زندگی رہی تو تیرے مارنے والوں سے میں نے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، اور تجھے اتنی محبت ہے مجھے تجھ سے، تیرا مقام اور تیرا مرتبہ اور تیری اہمیت میرے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ میں تیرے دشمنوں میں سے ایک کو نہیں، 2 کو نہیں، 10 کو نہیں، میں تو 70 کو قتل کروں گا۔ تیرے بدلے میں کتنے بندوں کو؟ میرے پاک پیغمبر کے احد کے صحابہ میں، احد کے شہداء میں بڑے بڑے نام ہیں، انصار صحابہ حضرت مصعب ابن عمیر مکی، مہاجر صحابہ حضرت زید ابن سکن ہے، اس کے علاوہ کتنے صحابہ ہیں۔ یہ شہادت کا سلسلہ وہاں سے چلا۔ آؤ میرے پیغمبر کے 70 وہ صحابہ ہیں جو قرآن نہیں، میرے پیغمبر کے 70 صحابہ جو قرآن پاک کے قاری ہیں۔ بولے جی قرآن پاک کے، اور لوگ انہیں لے گئے قرآن پاک سیکھنے کے لیے کہ ہمیں بندے دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں، اور قبیلہ ایک ہے یا 2 ہے، لیکن حضور نے بھیجا کتنے بندوں کو؟ بولے اس کا مطلب اتنی کثرت تو تھی نا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قاریوں کی کہ حضور نے 1-2 قبیلوں کی تعلیم کے لیے 70 بندوں کو بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی، سیکھنے کی اور قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے کی توفیق دے۔
زور سے بولیں ایک غزوے میں ایک جنگی مہم میں میرے پاک نبی کے 400 حافظ صحابہ شہید ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنی کثرت تھی قرآن پاک پڑھنے والوں کی۔ اچھا، جو لے کے گئے انہوں نے کیا کیا؟ وہاں جا کے ان کو گھیر لیا، 100 یا 150 بندے ان کو گھیرنے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے تیر چلانے شروع کر دیے۔ اور جس وقت ان پہ تیر چلے نا، اور انہوں نے دیکھا اپنی مظلومیت کو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، ہمارے پاک نبی کو ہمارے حالات کا پتہ تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہماری مظلومیت کی اطلاع دے۔ معلوم ہوتا ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ نظروں سے ہو جلو نا، تو وہ امام الانبیاء کو بھی پتہ نہیں چلتا جب تک کہ اللہ بتانے والا نہ بتائے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بتایا، آپ نے اپنے صحابہ کو اطلاع دی کہ میرے وہ صحابہ جو بیر معونہ پہ گئے تھے قبیلوں کو تعلیم دینے کے لیے، ان سب کو مظلومیت کے ساتھ وہاں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور میرے نبی اتنے آبدیدہ اور اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے 1 مہینے تک ان قبیلے والوں کے خلاف فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی۔ قنوت نازلہ تو جانتے ہیں نا؟ ہاں جی، کب؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بھی آپ کا اعزاز ہے آپ کی مسجد والوں کا۔ اصل ڈر تو کوئی نہیں پڑی، یہ مطلب ہے تم بڑے بہادر ہو۔ ایسیاں جمان والے بندے بہادر اتنے ہوندے تو نہیں، لیکن ایک کرامت ہے، یا انتظامیہ دی تجاوت مفتی صاحب دی۔ اللہ یہ جذبہ سب کو نصیب فرمائے، یہ بڑی بات ہے۔ میرے پیغمبر نے 1 مہینے تک بد دعا کی، اور نام لے لے کے بد دعا کی۔ تو بھائی شہید سارے محبوب ہیں، تو سے بولیں حضرت سمیہ سے لے کر آخری شہید تک سارے شہید قابل احترام، لیکن شہادت ایک ایسا زیور ہے، ایک ایسی سعادت ہے جس کے اوپر رونے پیٹنے کی نہ اجازت ہے، نہ رونا پیٹنا بنتا ہے۔ کہ روئے پیٹے تو ہم اپنوں پر یا اپنے پر، کہ جن کی موت آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، مہلت ہی نہیں ملتی، اور اچھا بھلا جان اور جاندار بڑا موٹا تازہ نوجوان ہے، اور جناب ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے لیکچر دے رہا ہے، اور ایک دم سے طبیعت خراب ہوئی، نیچے گرا، مہلت ہی نہیں ملی۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ گھر واپس آیا، نہ کوئی بات کر سکا، وصیت کر سکا۔ بھائی مرنا رونا تو ان پر چاہیے نا، اور جو جان ہتھیلی پہ لے کر، یہ ارادہ لے کر کہ یا اللہ، آخری بات میں اب کرنے لگا ہوں، ہے توجہ؟ یہ تبلیغی جماعت والے جو ہمارے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، اور نمبر 2 اللہ کے حکموں پہ چلنے سے دونوں جہانوں کی کامیابی، اور اللہ کے حکموں کے بغیر چلنے سے غیر کے طریقوں پہ چلنے سے دونوں جہانوں کی ناکامی۔ یہ شہید بھی یہ عزم لے کے نکلا ہوا ہے، یا اللہ جان جاتی ہے تو جائے، یا اللہ یہ جان جو دی ہوئی ہے یہ آپ کی دی ہوئی ہے، اگر میں دوں گا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ یا اللہ دشمنوں کی جان کیوں اتنی قیمتی ہو کہ وہ تیرے راستے میں نکلے، دوستوں کا سر جو سلامت ہے، یا اللہ اگر اس گلے کی رگ کٹنے کی وجہ سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کی امان میری جان، آپ کی امان آپ لے کے وہ راضی ہو جائیں، مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں، میرے اللہ میں جان دے دوں گا، گلا کٹوا دوں گا، یا اللہ خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، لیکن تیرے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ شہادت کا وہ جذبہ ہے جو جذبہ ہم ہر مسلمان کو، ہم میں سے ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ جذبہ تازہ رکھنا چاہیے۔
کیوں جی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ زور سے بولیں ہاں. آپ سب ارادہ کریں کہ او بھائی شہید ہونا وہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے دوسرے اسباب ہوتے ہیں. ایک بندہ حادثے میں مر گیا, اس کی موت اتنی لکھی ہوئی تھی نا, اس سے تو اس نے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں جینا تھا. ایک بندہ کسی بیماری سے مر گیا, ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, مرا تو اسی وقت ہے جس وقت اس کی تقدیر لکھی ہوئی تھی, اس نے کب مرنا ہے. 1 منٹ بھی وہ زیادہ نہیں جی سکتا تھا. شہادت نہ بھی ملتی تب بھی اس نے زندہ بولے نا جی نہیں رہنا تھا نا. تو بھائی اصل تو یہ ہے کہ اصل چیز جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ ان کی شہادت نہیں, وہ مشن ہے جس مشن کے لیے اس نے جان دی ہے. کوئی شاعر کہتا ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس دھج کو دیکھو, مقتل میں جو گیا ہے اس کا دھج دیکھ. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کا کوئی اعتبار نہیں. اس دھج کو دیکھو کہ شہید ہونے والا شہید کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے, اور شہید ہونے والا ایک ہی مقصد کے لیے شہید ہوتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور دنیا میں اسلام اور قرآن اور سنت کا بول بالا ہو جائے. اور یہی عنوان ہے جو اللہ نے یہاں پہ صحابہ اکرام کے حوالے سے بیان کیا. میں آیت کا مختصر ترجمہ آپ کر دیتا ہوں. والذی ارسل رسولہ, وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا, ہدایت نامہ دے کر. کون سا ہدایت نامہ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ قرآن میرے نبی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا قرآن دے کر تاکہ اس قرآن کو, اس کے نظام کو ساری دنیا کے نظاموں کے اوپر غالب کیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافر لوگ اور منکر لوگ اس کا انکار ہی کیوں نہ کریں, اگرچہ وہ لوگ ناپسند ہی کیوں نہ کریں, پھر بھی میرا اللہ آپ کے ذریعے اور آپ کے قرآن پاک اور آپ کے صحابہ کے ذریعے اس دین کو باقی دینوں کے اوپر کیا کرے گا. محمد الرسول اللہ والذین معہ, اس دین کو غالب کرنے کے لیے میں نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں مبعوث کیا. پھر جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو میں نے پیغمبر کو اکیلا نہیں چھوڑا, بلکہ جس طرح میں نے اپنے پیغمبر کو چنا تھا, پیغمبر کی صحبت کے لیے بھی میں نے بندوں کو چن چن کر اپنے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا. ایسے تو نہیں نا میرے نبی رات کو دعا کر رہے ہیں, میرے اللہ 2 بندوں میں سے کوئی ایک بندہ دے دے, یا ابو جہل دے دے یا عمر بن الخطاب دے دے. لیکن جب صبح ہوتی ہے تو میرے پیغمبر کے قدموں میں کون پہنچتا ہے؟ زور سے بولیں. عمر بن الخطاب پہنچتا ہے. یہ ایسے نہیں پہنچا, میرے اللہ نے چن کے پہنچایا ہے. تب میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی, میرے اللہ نے مجھے بھی منتخب کیا. واختار لی اصحابی, اور صرف مجھے نہیں منتخب کیا, میرے لیے صحابہ کو بھی منتخب کیا ہے. ابو بکر کو منتخب کیا, عمر کو منتخب کیا, عثمان و علی کو منتخب کیا, بلال و صہیب و عبد الرحمن ابن عوف کو منتخب کیا. اور ایمان والو اہل بیت کا بھی, اہل بیت ہونا بھی بڑا اعزاز ہے, لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ انہیں پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل تھا. کوئی اعزاز صحبت کے شرف سے بڑا اعزاز نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے صحابہ 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 کی رٹ لگائی ہے, اہل بیت کا علیحدہ سے تذکرہ نہیں کیا, وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت تو وہی ہے نا جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے, صرف رشتہ داری تو نہیں. وگرنہ صرف رشتہ داری تو ابو لہب کو بھی حاصل تھی, صرف رشتہ داری تو ابو طالب کو بھی حاصل تھی, صرف رشتہ داری تو سارے قریش کو حاصل تھی. لیکن اللہ نے اعزاز نہ ابو لہب کو دیا نہ ابو طالب کو دیا. اگر اعزاز دیا ہے تو اللہ نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے, عباس کو دیا, ابن عباس کو دیا, حمزہ ابن عبد المطلب کو دیا, صفیہ بنت عبد المطلب کو دیا. اس لیے میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا صحابیت والا اعزاز سب سے بڑا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا والذین معہ,
جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ملایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان میں دو صفتیں ہیں، ایک صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپس میں ان کی محبت ہے۔ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اس لیے نرمی کا کوئی گوشہ نہیں، اور آپس میں چونکہ رحیم ہے اس لیے گرمی کا کوئی گوشہ نہیں۔ اس لیے ساری کہانیاں ہیں، ساری داستانیں ہیں، میں تاریخ کو مانوں، میں تبری کو مانوں، میں ابو مخنف کو مانوں، یا میں اللہ کے قرآن کی سورہ فتح کو مانوں۔ سورہ فتح کہتی ہے رحماء بینہم، صحابہ کی آپس میں کیا تھی؟ زور سے بولے۔ میں کہنا تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شداء علی الکفار جو ہے نا یہ حضرت عمر کی صفت ہے، اور رحماء بینہم یہ حضرت ابو بکر کی صفت ہے۔ بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے سارے صحابہ اشداء بھی ہیں، رحماء بھی ہیں۔ تو جس طرح ابو بکر رحیم ہے، حضرت عمر بھی رحیم ہے، حضرت عثمان بھی رحیم ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی رحیم ہے، اور ازواج مطہرات بھی رحیم ہے، اہل بیت بھی رحیم ہے، سارے صحابہ رحیم، آپس میں محبت ہے، شیر و شکر ہیں، انگلیوں کی طرح ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ ساری تاریخ اور جھوٹ بولنے والی ہے، سب سے سچی کتاب کون سی ہے؟ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ